بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات محترم، سورہ مبارکہ الحمد کے مطالب میں ہم اپنی بات کر رہے تھے، اور یعنی سورہ مبارکہ الحمد میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان سازی کے حوالے سے جو پروگرام بیان فرمایا ہے، اس کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ مرحلہ اولا میں، پہلے مرحلے میں انسان کی شناخت کو ٹھیک کیا جائے، اور جیسا کہ میں پہلے اس گفتگو میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو انسان سازی کا پروگرام ہے، اس کے مراحل یہاں پہ دیے گئے ہیں۔ یعنی پہلا مرحلہ شناخت کو ٹھیک کرنا ہے، دوسرے مرحلے میں انسان کے اس شناخت کی مدد سے اس کے پریکٹیکل بیہیویئر کو ٹھیک کرنا ہے، اس کی تربیت کی جائے تاکہ وہ عملی زندگی میں اس راستے پر چلے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ، اور اس کے پاس ایک آرزو ہونی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ جو 3 مراحل پر مشتمل پروگرام ہے، اس کو عملی زندگی میں یعنی پریکٹس کرنے کے لیے، اس چیز کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کیا کیا جائے، تو یہ پروگرام جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مبارکہ جمعہ میں جا کے بیان فرمایا ہے کہ اس نے ایک سلسلہ ڈیزائن کیا، اور اس کے ذریعے سے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ چیز جو ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ اس شناخت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پہلا مرحلہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ۔ اللہ نے ایک سلسلہ بنایا ہے جس میں پیغمبران ہیں، انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، اولیاء کرام ہیں، ائمہ علیہم السلام ہیں، اور علماء ربانیون ہیں۔ ان کا کام ہے کہ وہ یہ سلسلہ ہے، اور ساتھ الہامی کتابیں ہیں، اور اس کے ذریعے سے انسان کو عقل انسان کو دعوت فکر دی جاتی ہے کہ وہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کی جو نشانیاں ان میں غور و فکر کرے۔ یعنی یتلو علیہم آیاتہ سے یہ مراد ہے، جس کو فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اور پھر عقل کی رہنمائی کی کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ یعنی اس میں اب یہ کام جو ہے رہنمائی کرنا پیغمبران کے ذریعے سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ امکانات فراہم کرنا، نور عقل فراہم کرنا، عطا کرنا، یہ انسان اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یعنی دی ہوئی ان نعمتوں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر استعمال کر کے اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنا، یہ انسان کا کام ہے۔ اگر میں وہ کام نہیں کروں گا، یعنی اور میں دنیا کو دیکھتا رہوں گا اور صرف دنیا کے ظواہرات، اس کا ظاہری حسن و جمال کو دیکھوں گا، تو حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا کا حسن و جمال انسان کو اپنے اندر جذب کرے گا ہی کرے گا۔ وہ دنیا کے مفاد کو اصل سمجھنا شروع کر دے گا، دنیا کے نقصان کو اصل سمجھے گا، اور پھر اس مفاد کو حاصل کرنے کے لیے
وہ اپنی منصوبہ بندی کرے گا اس نقصان سے بچنے کے لیے۔ اور اگر وہ دنیا میں دیکھے گا، یعنی آثار کو دیکھنا اور اس کے اندر اتر کے غور و فکر کرنا، اور آثار کے ذریعے سے جس نے ان کو اشیاء کو وجود بخشا، جس نے ان کو یہ کمالات دیے، اس کی اپنے فکر کو اس کی طرف، آثار سے مؤثر کی طرف جانا، نظم سے ناظم کی طرف جانا اس میں، اور اس جو ان کا بنانے والا ہے، ان کو چلانے والا ہے، اس کی یعنی علم و قدرت کا یقین حاصل کرنا، یہ ہے دنیا میں دیکھنا اس چیز کو۔ یہ کام انسان کا ہے اس چیز کے لیے، یہ اگر ہم اس کام کو انجام نہیں دیں گے تو وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، پھر انسان کلی گمراہی میں، کیونکہ وہ شناخت حاصل کرے گا، پھر اس شناخت کی پھر اس پر یقین پیدا کرے، اس نے حاصل کرنا ہے، کوشش انسان نے کرنی ہے، نور معرفت عطا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اس معرفت کو انسان کے لیے یقین میں منتقل کرنا اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا کام ہے اسے۔ لیکن انسان نے اس فارمولے پر عمل کرنا ہے کہ تو میری طرف 1 قدم چل کے آ، میں تیری طرف 10 قدم آؤں گا، تو میری طرف چل کے آ، میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا، یہ چیز ہے۔ اگر انسان جو ہے، کیونکہ اسلام مکتب عقل ہے، اگر وہ عقل سے کام لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر آخرت میں جا کے یہ حسرت اٹھانی پڑے گی کہ لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ انسان اس لیے جہنم میں جائے گا۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ اسلام مکتب عقل ہے، اسلام انتھی تقلید کو ناپسند کرتا ہے، اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا کہ ایک انسان اپنے آباء و اجداد کی انتھی تقلید کرنا شروع کر دے، اور اس کے پاس اپنے طرز عمل کی حقانیت کے لیے صرف یہ دلیل ہو کہ میرے آباء و اجداد کرتے چلے آئے ہیں۔ قرآن کریم اس نظریے کو غلط کہتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ یہ چیز جو ہے ضلالت و گمراہی ہے۔ جو میں نے اس پہ مزید تائید کے طور پہ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں جتنے قصص بیان کیے گئے ہیں، یعنی واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان میں گمراہ امتوں کا ذکر آیا۔ جتنی گمراہ امتیں گزری ہیں، بنی اسرائیل ہے، قوم نوح ہے، سب کے پیغامبران نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ یہ لوگ کیوں کام کرتے ہیں، کیا وجہ ہے، آپ نے کس واسطے آپ نے زندگی کا یہ طرز عمل اختیار کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان کے پاس ایک جواب ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو کرتے ہوئے دیکھا ہے اس چیز کو۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ جب وہ شعور کی منزل میں آئے تو اپنے آباء و اجداد، اپنے ماں باپ کے طرز عمل پہ غور کرے۔ ہو سکتا ہے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہوں وہ لوگ جو ہیں، اور یہ پرابلم اس وقت بھی پوری شدت کے ساتھ یہ ایگزسٹ کر رہا ہے۔ یہ جو لوگ جو ہیں انہوں نے یعنی کسی کو اپنی آنے والی نسلوں کو تو کیا بتانا تھا، ان بیچاروں کو خود ہی کچھ نہیں پتہ تو اس لیے اس لا علمی کا وجہ ہے، چونکہ لا علمی ہے، اس واسطے ہم یعنی منبر حسین علیہ السلام پہ اس قسم کے لوگوں کو برداشت کرتے ہیں۔ اگر ہمیں حقائق سے آگاہی ہوتی تو ہم اس کے اوپر رد عمل ظاہر کرتے اس چیز کے اوپر، لیکن چونکہ ہمیں خود پتہ نہیں ہے، بالکل بھی کسی حقائق سے بے خبر ہیں، تو اس واسطے یہ مسائل ہے۔ بہرحال ہم کل جہاں ہم نے بات کو چھوڑا تھا اس کی طرف آئیں کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو چیز ہے یہاں پہ، یعنی یہ راستہ جو ہے، یہ اس میں 2 مرحلے ہیں۔ جو سورہ مبارکہ انسان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عقل انسان سے سوال کیا گیا کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ نے کبھی غور نہیں، یعنی آپ کو غور کرنا چاہیے اس چیز پر، آپ تو کوئی قابل ذکر چیز تھے ہی نہیں، کہ آپ کہاں سے آ گئے، کس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ یہ فکری ایکسرسائز ہے اس چیز کے لیے، اسی کے نتیجے میں جہاں شناخت ہے اس پر یقین جو ہے اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی الانسان حین من الدہر، اس پر ایک زمانہ گزر چکا، وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ یعنی قرآن کریم اس میں ایک سوال اس میں پوشیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے اوریجن پر غور کرنا چاہیے، وہ کہاں سے آیا، کس نے پیدا کیا ہے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ کو اس چیز کے بارے میں خود بتاتے ہیں، انا خلقنا الانسان
من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ یہ جو شاکرن اور کفورا کا ذکر کیا گیا ہے، یہ ہیں اصل میں دو دین۔ تیسرا دین ابھی تک روئے زمین پر جب سے ہمارا باپ آدم پیدا ہوا ہے کوئی وجود میں نہیں لایا جا سکا اور نہ صبح قیامت تک آئے گا۔ دو راستے ہیں عملی زندگی کے انسان کے لیے۔ ایک راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے شاکرن اس نتیجے پر یہ شناخت پیدا کرے کہ الحمدللہ رب العالمین، اور اس شناخت کی بدولت عملی زندگی کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ پریکٹیکل بیہیویئر ہو، یا کم از کم اتنا ہو جیسا کہ کل میں نے ذکر کیا اس چیز کے لیے کہ وہ جو ہے ان کے پاس کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ وہ توابین میں رہیں، کہ اگر کسی وقت ایمان کے ضعف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے نفس کی خواہشات غالب آ جائیں تو اور انسان نفس کی خواہشات کا اسیر ہو جائے اور اس کے تحت عمل انجام دے، تو لیکن کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ انسان بعد میں اپنے طرز عمل پر نادم ہو جائے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، یعنی توبہ کرنے کی کوشش کرے۔ وہ توبہ کی پھر تفصیلات ہیں، یعنی کہ وہ اس کا جو امیر المومنین کا فرمان گرامی کہ انسان اپنے طرز عمل پر ندامت محسوس کرے، اور اگر واجبات ترک ہوئے ہیں تو ان کی قضا بجا لائے اگر اس چیز میں، اور حقوق اللہ تلف ہوئے ہیں تو ان کی قضا بجا لاؤ، حقوق العباد ہیں تو اس کا مداوع کرو، اس چیز کو آئندہ نہ کرنے کا عہد کرو، اور اس کے بعد پھر اپنی زبان پر یہ کہو کہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ فرماتے ہیں ورنہ یہ یعنی بغیر اس ایکسرسائز کے یہ جملہ اپنی زبان پر جو ہم نماز کے دوران کہے چلے جا رہے ہیں، یعنی دو سجدوں کے درمیان جو ہے کوئی کہ حضرت فرماتی ہے اللہ سے تمسخر کرنے کے مترادف ہے، کہ جب ایک انسان جو ہے وہ اس اپنے طرز عمل پر نادم بھی نہیں ہے، وہ اس چیز کا مداوع کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، آئندہ نہ کرنے کا اس کا ارادہ بھی جو ہے کوئی نہیں، تو حضرت فرماتے ہیں کہ پھر یہ اس قسم کے کلمات جو ہیں وہ اپنی زبان پہ جاری کرنا، یہ بالکل وہی چیز ہے جس کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اس قسم کی باتیں کر کے انسان اللہ تعالیٰ کو اس کا اپنے خیال کے مطابق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ تو کم از کم اتنا ہونا چاہیے انسان کے پاس کہ وہ اپنے طرز عمل پر نادم ہو جائے اس چیز کے لیے، اور وہ چیز جو ہے اس میں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ ورنہ دوسرا راستہ پھر وہی ہے شاکرن او کفورا۔ پوچھا گیا حضرت سے کہ شاکرن کیا چیز ہے، فرمایا کہ یہ اس شناخت اپنے اندر یہ شناخت پیدا کرنا، اس معرفت حاصل کرنا، میرے پاس کوئی کمال ذاتی نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس شناخت کی بدولت عملی زندگی میں اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر استعمال کرنا، یہ شاکرن ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یعنی انسان کے پاس یہ یقین نہ ہو، اسے کفورا کہتے ہیں، یعنی کہ اس کے پاس یہ شناخت نہ ہو، یا زبان سے کہے کہ میرے پاس یہ شناخت ہے، مگر عمل کی منزل میں وہی کام کرے جو نفس کی خواہشات کہتی ہیں اس پر عمل کرے، یہ راستہ کفورا، یہ کفران ہے۔ ایک جیسے میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دو یعنی یہاں پہ ایک مغضوب لوگ ہیں، ایک ضال لوگ ہیں، کہا کہ ہمیں اس راستے سے بچا، مغضوب اور ضال کے راستے سے، تو ہمیں وہ معیار شناخت ہونا چاہیے کہ مغضوب کون لوگ ہیں اور ضال، وہ معیار کی شناخت ہو تاکہ ہم عملی زندگی میں اس سے اجتناب کریں اس چیز سے، اور صاحبان انعام کا راستہ جو ہے اس پر چلیں۔ بہرحال جب بات دوبارہ آ گئی ہے تو پھر ایک مرتبہ ذرا دہرا لیں بات کو کہ صاحبان انعام کے راستے میں سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جو کردار کا خلاصہ ہے وہ کیا بیان کیا؟ 3 چیزیں تھیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کیوں جناب ساجد سے جی یسارعون فی الخیرات، وہ نیکی کے امور کو بجا لانے میں جلدی کرتے ہیں، دوڑتے ہیں اس کی طرف، طبیعت میں گریز نہیں ہوتا کہ جناب یعنی جو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، برا محسوس نہ کیجیے گا، چونکہ اگر باہر کی مثال دیتا ہوں تو وہ یہ جو چیز ہے یسارعون فی الخیرات جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے، یعنی ایک پرٹیکولر مسئلے میں
اب اگر ایک انسان جو ہے وہ یعنی اول تو ایمان کمزور ہونا، انسان کے اندر ضعف پایا جاتا ہو ایمانی لحاظ سے، یا ایمان ہو ہی نہ، وہ مسجد نہیں آنا چاہتا۔ اگر آ ہی جائے کسی وجہ سے طبیعت میں گریز ہوتا ہے۔ یہ سب گریز ایسے نہیں ہوتا، اندر خرابی ہوتی اس وجہ سے ہوتا ہے، طبیعت میں گریز ہوتا ہے۔ جس کے اندر یسارعون فی الخیرات ہے وہ اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا کہ حضرت نے فرمایا کہ نماز جماعت میں سب سے فضیلت کس کے؟ صف اول کے لوگوں کو ہے۔ وہ آ کے صف اول میں بیٹھنے کی کوشش کرے گا، اس کے لیے جستجو کرے گا۔ اور جب طبیعت میں گریز ہوگا تو وہ پیش نماز آدھی الحمد پڑھ چکا ہوگا، وہ بھی صحیح جگہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، دیکھو بھی کہاں ہے، پکڑو اسے، دیکھو یہ ایسا نہ سمجھیں یہ کہ میں آپ سے مزاحن باتیں کر رہا ہوں، یہ باقاعدہ سمٹمز ہیں، یہ باقاعدہ اس سے پتہ لگتا ہے اندر فکر، کیونکہ انسان کا ظاہر جو ہے نا وہ اس کے باطن کا پابند ہے۔ جس قسم کی انسان کی شناخت ہوگی، جس قسم کی، وہ اس کے مطابق انسان کا ظاہری عمل وجود میں آئے گا۔ یہ سارے مسائل اسی لیے پیدا، یہ یسارعون فی الخیرات، وہ لوگ انتظار کرتے ہیں کب وقت آئے گا، دوڑتے ہیں مسجد کی طرف، اور ہم سے وہ چیز جو ہے وہ یعنی نماز کا طبیعت میں گرانی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز کیا جی؟ یدعوننا رغبا و رہبا، ہر وقت وہ چیز جو ہے، بس اس کا ایک جملہ امیر المومنین کا یاد رکھیں، خطبۃ المتقین میں فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ظاہری وجود کے ساتھ لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، لیکن ان کی ارواح جو ہیں یعنی فکری لحاظ سے ملائے اعلیٰ کے ساتھ پیوست ہوتی ہیں، ہر وقت حضور کی کیفیت میں ہوتے، صرف حضور نماز کی کیفیت میں حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہر وقت 24 گھنٹے وہ حضور کی کیفیت ملائے اعلیٰ کے ساتھ پیوست ہوتی ہیں۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ وہ لقائے الہی کا اتنا شوق رکھتے ہیں اپنے اندر کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ روحوں کو معین ایک وقت معینہ کے لیے پابند نہ کر دیا ہوتا کہ اس بدن کے قید خانے میں رہیں، اس کے ساتھ مربوط رہیں، تو وہ اگر انہیں اجازت ہوتی وہ چشم زدن میں پرواز کرتی اور ملائے اعلیٰ کے ساتھ پیوست ہو جاتی جا کے، تاکہ اس کی لقاء، اس کے وصل کا شوق جو ہے وہ اس کو حاصل کر سکے۔ تو یدعوننا رغبا، یہ اس رابطے کا ایک عملی شکل ہے اصل میں، یہ جو بیان کیا گیا نا یہ اس رابطے کی حضور کی ایک عملی شکل ہے، وہ ہر وقت یعنی، اور ان کے پاس جو ہوتا ہے وہ یہ کہ طبیعت میں گریز نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام علی نبینا کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا چیز ہے، اب یہ نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کا علم جو ہے کائنات کی ہر چیز پر محیط ہے، اس کے لیے نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے، نہ ظاہر ہے، نہ باطن ہے۔ تو عارفین نے اس کی تشریح کی، یعنی انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ چیز سے رموز محبت ہے، یہ رمز محبت ہے، عشق ہے یہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موقع مل گیا اپنے محبوب سے ہم کلام ہونے کا، تو اس کا سادہ سا جواب تھا ایک تو کہ یعنی پروردگارہ یہ میرے ہاتھ میں ایک سوٹی ہے، ڈنڈا ہے، یہ یا جیسے ہم اپنی اصطلاح میں عصا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا لیکن چونکہ موسیٰ اپنے محبوب کا عاشق تھا، اس کو محبوب کی طرف سے جب اذن ملا یعنی موقع ملا اپنے محبوب سے ہم کلام ہونے کا، تو انہوں نے چاہا کہ جتنی دیر تک زیادہ کلام کریں اپنے محبوب، وہ زیادہ ان کے لیے یعنی اچھی چیز ہے۔
تو انہوں نے کہا پروردگارا یہ میرا عصا ہے، میں اسے پتے جھاڑتا ہوں، دیگر یہ کام کرتا ہوں یہ. تو ان نے یعنی جن لوگوں نے اس پہ سوال اٹھایا وہ کہتے ہیں کہ ویسے تو یہ فصاحت و بلاغت کے خلاف چیز ہے یہ، کہ یعنی سوال کرنے والے نے ایک سوال کیا کہ بھئی یہ کیا چیز، اس کا جواب ہے کہ یہ کہ میرے ہاتھ میں ایک سٹک ہے یہ. لیکن انہوں نے آگے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں، یہ کیا کام کرتا ہے، کیسے کرتا، یہ نہیں پوچھا تھا. یہ فصاحت و بلاغت کے خلاف چیز ہے. لیکن یہ جواب اس لیے آیا کہ محب اپنے محبوب کے ساتھ ہم کلام ہونا، جب اس کو محبوب نے اجازت دی کہ میرے ساتھ ہم کلام ہو تو اس نے چاہا کہ اس حضور کو طول دے، اس کو وہ اس کے شوقین ہوتے ہیں. یہ باتیں ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی قرآن کریم کے اندر. یدعوننا رغبا ہر وقت ہر کیفیت کے اندر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں. اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. جو چیز جس کا ذکر کیا گیا کہ یہ خضوع خشوع کی اہمیت میں آپ کو بتاؤں، جو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ذکر کیا، اِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّکْرَ وَخَشِیَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَیبِ. وہ جو خشوع ہے وہ اصل جوہر ہے کہ یعنی کوئی بھی نصیحت کرنے والا آ جائے، کتنا باصلاحیت کیوں نہ ہو. کربلا بہترین مثال ہے. لیکن اگر جو آدمی ریسیونگ اینڈ پر ہے اس کے پاس یہ چیز نہیں ہے، کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا. تو خضوع خشوع جو ہے وہ کس کا نتیجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور، اس کے حضور کا، اس کے جلال و جمال کے یقین کا نتیجہ ہوتا ہے. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. وہ جو چیز جس کا ذکر کیا الذین هم فی صلاتہم، وہ بھی یہی چیز ہے. یہ چیز جو ہے صلاۃ نہیں، صرف صلاۃ الخاشعین چاہیے ہوتی ہے. تو اس لیے میرے عزیزان یہ جو چیز ہے اس کو ان کا بھی معیار سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ لوگ جو ہیں نا مغضوب اور ضال جو ہیں، ان کا بھی معیار سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں نے اصولی بات آپ کو بتا دی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں. وہ جو لوگ ہیں یعنی کہ جو ایک گروہ وہ ہے جو اصالتاً نظریے کا جب ان کے سامنے نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین یا لا الہ الا اللہ، وہ اس نظریے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ غلط چیز ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ھذا اساطیر الاولین. اور عملی زندگی میں جو نفس کی خواہشات کہتی ہیں اس پر عمل کرتے ہیں. دوسرا گروہ وہ ہے جو ظاہری کیفیات میں یہ باتیں کرتا ہے کہ جناب ایسا ہی ہے. جتنے ادیان آسمانی گزرے ہیں اس وقت بھی یعنی دور حاضر میں جو مسلمان قوم ہے، سب سے خطرناک گروہ اور اکثریت والا یہی ہے. اس وقت 3 ادیان آسمانی میں سے ظاہری طور پر یعنی موجود ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں اور مسلمان ہیں. ان تینوں گروہوں کے اندر سب سے خطرناک کردار جس گروہ نے ادا کیا ہے یعنی پرفارم کیا، وہ یہ لوگ ہیں. زبان سے کہتے ہیں کہ ہاں جناب سب کچھ ایسا ہی ہے، وہ اس نظریے کو بھی تسلیم، لیکن جب آتی ہے لیکن قلوب ان کے یقین سے خالی ہے. اور جب آتی ہے عمل کرنے کی باری تو اس وقت وہ کام کرتے ہیں یعنی وہ راستہ اختیار نہیں کرتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے بتایا، بلکہ وہ کرتے ہیں جو نفس کہتا ہے. اور یہاں سے میں نے آپ کو یعنی گزشتہ کل میں عرض کیا تھا کہ یہاں سے ایک راستہ نکلتا ہے. ایک گروہ ہے نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے میں توابین اور ظالمین برابر ہیں. وہ بھی نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، لیکن عمل کرنے کے بعد فرق ہے. توابین اپنے طرز عمل پر نادم ہو جاتے ہیں اور ندامت محسوس کر کے اس کا مداوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو میں نے ابھی حضرت کا ارشاد گرامی عرض کیا آپ کو، اس کا مداوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شرمندگی محسوس کرتے ہیں اس چیز کے لیے اور کوشش کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا عمل ان سے سرزد
لیکن ظالمین جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ یہ نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اپنے طرز عمل پر کوئی ندامت محسوس نہیں کرتے۔ ان نفس کی خواہشات کی پیروی جو ہے ان کے لیے سورس آف پلیئر ہے، گناہ جو ہے، اور پھر اگلے مرحلے میں جا کے وہ لوگوں کے درمیان بیٹھ کے فخریہ طور پر اس کو بیان کرتے ہیں، اور پھر آخری مرحلے میں جا کے وہ لوگ جو ہیں یعنی اس چیز کے ضلالت و گمراہی کے پیشوا بن جاتے ہیں، لوگوں کو موٹیویشن دیتے ہیں، لوگوں کو راستے دکھاتے ہیں، ان کو اپنے پیج کی طرف متوجہ کرتے ہیں، آپ ادھر آؤ بھئی، ہم آپ کو بتائیں گے، ان کو ڈفرینٹ اس قسم کے گمراہی کے راستے جو ہیں ان کی طرف توجہ دیں۔ یہ لوگ ائمۃ الضلال قرآن کریم ان کو کہتا ہے کہ یہ یعنی اس ضلالت و گمراہی کے پیشوا ہیں اس چیز کے لیے۔ اب کل انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے، اس چیز کو۔ یہ ایک آیہ مبارکہ ہے اجتماعی زندگی کے حوالے سے، قرآن کریم میں بے تحاشا جگہ اس پر بحث کی گئی ہے کہ علم ترى، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے کلام میں کہ علم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ کو ایسے کوئی تصوراتی کہانیاں نہیں سنا رہے، آپ ایسا کریں اپنے گرد و پیش پہ ہم آپ کو معیار بتا دیتے ہیں، اور آپ ایسا کریں کہ اس پہ ذرا علم ترى، یعنی آپ نے اپنے گرد و پیش پہ غور نہیں کیا، یعنی کرنا چاہیے الی الذین، ان لوگوں کے اوپر کہ طرز عمل پہ یزعمون انہم آمنوا، جو اپنے خیال کے مطابق وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ مومن ہیں، جیسے کہ ذکر کیا گیا ہے، میں نے عرض کیا نا کہ یعنی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گمان کرتے ہیں وہ مومن ہیں۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور مومن بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور طاغوتی قوتیں جو ہیں، سیاسی طاغوت ہیں یا مذہبی طاغوت ہیں یا مالی طاغوت ہیں، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اپنا الہ طاغوتی قوتوں کو مانتے ہیں، اپنے معاملات کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، جبکہ ان کو واضح طور پر حکم دیا گیا تھا کہ وہ طاغوت کا انکار کریں۔ انہیں جیسے آپ نے آیت الکرسی میں دیکھا نا اس چیز کو کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، ان کو واضح طور پر ہم نے منع کیا تھا کہ آپ نے طاغوتی قوتوں کو اپنا ولی و سرپرست نہیں بنانا، ان پر بھروسہ نہیں کرنا، ان کو راضی کرنے کے لیے عمل نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، یہ جو طرز عمل انہوں نے، یہ شیطان کی چراگاہ ہیں، یہ شیطان ان کا ولی و سرپرست ہے، یہ اس کے پیروکاران ہیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان نے ان لوگوں کے بارے میں ارادہ کر لیا ہے ان یضلہم ضلالا بعیدا، انہیں بدترین گمراہی میں دھکیل دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ روش جو انہوں نے اختیار کی ہے یہ تو بدترین ضلالت و گمراہی ہے۔ وہ اس کی وضاحت کس کی ہے؟ جو سورہ مبارک غیر المغضوب ولا الضالین، قرآن کہتا ہے یہ روش جو ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ قرآن کریم کے یعنی معین کردہ پیمانے میں ایک آدمی اپنے آپ کو مومن کہہ کے بھی ضلالت و گمراہی کی بدترین شکل میں جا سکتا ہے۔ کل انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لیجیے محمد اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات محترم، سورہ مبارکہ الحمد کے مطالب میں ہم اپنی بات کر رہے تھے، اور یعنی سورہ مبارکہ الحمد میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان سازی کے حوالے سے جو پروگرام بیان فرمایا ہے اس کی حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ مرحلہ اولا میں، پہلے مرحلے میں انسان کی شناخت کو ٹھیک کیا جائے، اور جیسا کہ میں پہلے اس گفتگو میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو انسان سازی کا پروگرام ہے اس کے مراحل یہاں پہ دیے گئے ہیں۔ یعنی پہلا مرحلہ شناخت کو ٹھیک کرنا ہے، دوسرے مرحلے میں انسان کے اس شناخت کی مدد سے اس کے پریکٹیکل بیہیویئر کو ٹھیک کرنا ہے، اس کی تربیت کی جائے تاکہ وہ عملی زندگی میں اس راستے پر چلے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ، اور اس کے پاس ایک آرزو ہونی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ جو 3 مراحل پر مشتمل پروگرام ہے، اس کو عملی زندگی میں یعنی پریکٹس کرنے کے لیے، اس چیز کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کیا کیا جائے، تو یہ پروگرام جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مبارکہ جمعہ میں جا کے بیان فرمایا ہے کہ اس نے ایک سلسلہ ڈیزائن کیا، اور اس کے ذریعے سے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ چیز جو ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ اس شناخت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو پہلا مرحلہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ نے ایک سلسلہ بنایا ہے جس میں پیغمبران ہیں، انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، اولیاء کرام ہیں، ائمہ علیہ السلام ہیں، اور علماء ربانیون ہیں۔ ان کا کام ہے کہ وہ یہ سلسلہ ہے اور ساتھ الہامی کتابیں ہیں، اور اس کے ذریعے سے انسان کو عقل انسان کو دعوت فکر دی جاتی ہے کہ وہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کی جو نشانیاں ان میں غور و فکر کرے۔ یعنی یتلو علیہم آیاتہ سے یہ مراد ہے جس کو فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اور پھر عقل کی رہنمائی کی کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ یعنی اس میں اب یہ کام جو ہے رہنمائی کرنا پیغمبران کے ذریعے سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، امکانات فراہم کرنا، نور عقل فراہم کرنا، عطا کرنا، یہ انسان اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یعنی دی ہوئی ان نعمتوں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر استعمال کر کے اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنا، یہ انسان کا کام ہے۔ اگر میں وہ کام نہیں کروں گا یعنی اور میں دنیا کو دیکھتا رہوں گا اور صرف دنیا کے ظواہرات، اس کا ظاہری حسن و جمال کو دیکھوں گا، تو حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا کا حسن و جمال انسان کو اپنے اندر جذب کرے گا ہی کرے گا۔ وہ دنیا کے مفاد کو اصل سمجھنا شروع کر دے گا، دنیا کے نقصان کو اصل سمجھے گا، اور پھر اس مفاد کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی منصوبہ بندی کرے گا اس نقصان سے بچنے کے لیے۔ اور اگر وہ دنیا میں دیکھے گا یعنی آثار کو دیکھنا اور اس کے اندر اتر کے غور و فکر کرنا، اور آثار کے ذریعے سے جو اس نے ان کو اشیاء کو وجود بخشا، جس نے ان کو یہ کمالات دیے، اس کی اپنے فکر کو اس کی طرف، آثار سے مؤثر کی طرف جانا، نظم سے ناظم کی طرف جانا اس میں، اور اس جو ان کا بنانے والا ہے، ان کو چلانے والا ہے،
اس کی یعنی علم و قدرت کا یقین حاصل کرنا، یہ ہے دنیا میں دیکھنا اس چیز کو۔ یہ کام انسان کا ہے اس چیز کے لیے، یہ اگر ہم اس کام کو انجام نہیں دیں گے تو وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، پھر انسان کلی گمراہی میں، کیونکہ وہ شناخت حاصل کرے گا، پھر اس شناخت کی اس پر یقین پیدا کرے، اس نے حاصل کرنا ہے، کوشش انسان نے کرنی ہے، نور معرفت عطا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اس معرفت کو انسان کے لیے یقین میں منتقل کرنا اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ لیکن انسان نے اس فارمولے پر عمل کرنا ہے کہ تو میری طرف 1 قدم چل کے آ، میں تیری طرف 10 قدم آؤں گا، تو میری طرف چل کے آ، میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا، یہ چیز ہے۔ اگر انسان جو ہے، کیونکہ اسلام مکتب عقل ہے، اگر وہ عقل سے کام لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر آخرت میں جا کے یہ حسرت اٹھانی پڑے گی کہ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ انسان اس لیے جہنم میں جائے گا۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ اسلام مکتب عقل ہے، اسلام انتھی تقلید کو ناپسند کرتا ہے، اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا کہ ایک انسان اپنے آباء و اجداد کی انتھی تقلید کرنا شروع کر دے اور اس کے پاس اپنے طرز عمل کی حقانیت کے لیے صرف یہ دلیل ہو کہ میرے آباء و اجداد کرتے چلے آئے ہیں۔ قرآن کریم اس نظریے کو غلط کہتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ چیز یہ ہے ضلالت و گمراہی ہے۔ جو میں نے اس پہ مزید تائید کے طور پہ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں جتنے قصص بیان کیے گئے ہیں، یعنی واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان میں گمراہ امتوں کا ذکر آیا۔ جتنی گمراہ امتیں گزری ہیں، بنی اسرائیل ہے، قوم نوح ہے، سب کے پیغامبران نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ یہ لوگ کیوں کام کرتے ہیں، کیا وجہ ہے آپ کے، کس واسطے آپ نے زندگی کا یہ طرز عمل اختیار کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان کے پاس ایک جواب ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو کرتے ہوئے دیکھا ہے اس چیز کو۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ جب وہ شعور کی منزل میں آئے تو اپنے آباء و اجداد، اپنے ماں باپ کے طرز عمل پہ غور کرے۔ ہو سکتا ہے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہوں وہ لوگ جو ہیں، اور یہ پرابلم اس وقت بھی پوری شدت کے ساتھ یہ ایگزسٹ کر رہا ہے۔ یہ جو لوگ جو ہیں انہوں نے کسی کو اپنی آنے والی نسلوں کو تو کیا بتانا تھا، ان بیچاروں کو خود ہی کچھ نہیں پتہ تو اس لیے اس لا علمی کا وجہ ہے، چونکہ لا علمی ہے، اس واسطے ہم منبر حسین علیہ السلام پہ اس قسم کے لوگوں کو برداشت کرتے ہیں۔ اگر ہمیں حقائق سے آگاہی ہوتی تو ہم اس کے اوپر رد عمل ظاہر کرتے اس چیز کے اوپر، لیکن چونکہ ہمیں خود پتہ نہیں ہے، بالکل بھی کسی حقائق سے بے خبر ہیں، تو اس واسطے یہ مسائل ہے۔ بہرحال ہم کل جہاں ہم نے بات کو چھوڑا تھا اس کی طرف آئیں کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو چیز ہے یہاں پہ یہ راستہ جو ہے، یہ اس میں 2 مرحلے جو سورہ مبارکہ انسان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عقل انسان سے سوال کیا گیا کہ هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ نے کبھی غور نہیں، آپ کو غور کرنا چاہیے اس چیز پر، آپ تو کوئی قابل ذکر چیز تھے ہی نہیں، کہ آپ کہاں سے آ گئے، کس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ یہ فکری ایکسرسائز ہے اس چیز کے لیے، اسی کے نتیجے میں جہاں شناخت ہے اس پر یقین جو ہے اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی الانسان حین من الدہر، اس پر ایک زمانہ گزر چکا، وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ قرآن کریم اس میں ایک سوال اس میں پوشیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے اوریجن پر غور کرنا چاہیے، وہ کہاں سے آیا، کس نے پیدا کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ کو اس چیز کے بارے میں خود بتاتے ہیں، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ یہ جو شاکرن اور کفورا کا ذکر کیا گیا ہے، یہ ہیں اصل میں 2 دین۔ تیسرا دین ابھی تک روئے زمین پر جب سے ہمارا باپ آدم پیدا ہوا ہے کوئی وجود میں نہیں لایا جا سکا، اور نہ صبح قیامت تک آئے گا۔ 2 راستے ہیں عملی زندگی کے انسان کے لیے۔ ایک راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے
شاکرن، اس نتیجے پر یہ شناخت پیدا کرے کہ الحمدللہ رب العالمین، اور اس شناخت کی بدولت عملی زندگی کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ پریکٹیکل بیہیویئر ہو، یا کم از کم اتنا ہو، جیسا کہ کل میں نے ذکر کیا اس چیز کے لیے کہ وہ جو ہے ان کے پاس کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ وہ توابین میں رہیں، کہ اگر کسی وقت ایمان کے ضعف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے نفس کی خواہشات غالب آ جائیں تو اور انسان نفس کی خواہشات کا اسیر ہو جائے اور اس کے تحت عمل انجام دے، تو لیکن کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ انسان بعد میں اپنے طرز عمل پر نادم ہو جائے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، یعنی توبہ کرنے کی کوشش کرے۔ وہ توبہ کی پھر تفصیلات ہیں، یعنی اس کہ وہ اس کا جو امیر المومنین کا فرمان گرامی کہ انسان اپنے طرز عمل پر ندامت محسوس کرے، اور اگر واجبات ترک ہوئے ہیں تو ان کی قضا بجا لائے اگر اس چیز میں، اور یعنی حقوق اللہ تلف ہوئے تو ان کی قضا بجا لاؤ، حقوق العباد ہیں تو اس کا مداوع کرو، اس چیز کو آئندہ نہ کرنے کا عہد کرو، اور اس کے بعد پھر اپنی زبان پر یہ کہو کہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ فرماتے ہیں ورنہ یہ یعنی بغیر اس ایکسرسائز کے یہ جملہ اپنی زبان پر جو ہم نماز کے دوران کہے چلے جا رہے ہیں، یعنی دو سجدوں کے درمیان جو ہے کوئی کہ حضرت فرماتی ہے اللہ سے تمسخر کرنے کے مترادف ہے، کہ جب ایک انسان جو ہے وہ اس کا اپنے طرز عمل پر نادم بھی نہیں ہے، وہ اس چیز کا مداوع کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، آئندہ نہ کرنے کا اس کا ارادہ بھی جو ہے کوئی نہیں، تو حضرت فرماتے ہیں کہ پھر یہ اس قسم کے کلمات جو ہیں وہ اپنی زبان پہ جاری کرنا، یہ بالکل وہی چیز ہے جس کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اس قسم کی باتیں کر کے انسان اللہ تعالیٰ کو اس کا اپنے خیال کے مطابق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ تو کم از کم اتنا ہونا چاہیے انسان کے پاس کہ وہ اپنے طرز عمل پر نادم ہو جائے اس چیز کے لیے، اور وہ چیز جو ہے اس میں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، ورنہ دوسرا راستہ پھر وہی ہے شاکرن او کفورا۔ پوچھا گیا حضرت سے کہ شاکرن کیا چیز ہے، فرمایا کہ یہ اس شناخت اپنے اندر یہ شناخت پیدا کرنا، اس معرفت حاصل کرنا، میرے پاس کوئی کمال ذاتی نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس شناخت کی بدولت عملی زندگی میں اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر استعمال کرنا، یہ شاکرن ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یعنی انسان کے پاس یہ یقین نہ ہو، اسے کفورہ کہتے ہیں، یعنی کہ اس کے پاس یہ شناخت نہ ہو، یا زبان سے کہے کہ میرے پاس یہ شناخت ہے، مگر عمل کی منزل میں وہی کام کرے جو نفس کی خواہشات کہتی ہیں اس پر عمل کرے، یہ راستہ کفورہ، یہ کفران ہے۔ ایک جیسے میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دو یعنی یہاں پہ ایک مغضوب لوگ ہیں، ایک ضال لوگ ہیں، یعنی کہا کہ ہمیں اس راستے سے بچا، مغضوب اور ضال کے راستے سے، تو ہمیں وہ معیار شناخت ہونا چاہیے کہ مغضوب کون لوگ ہیں اور ضال، تاکہ وہ معیار کی شناخت ہو تاکہ ہم عملی زندگی میں اس سے اجتناب کریں اس چیز سے، اور صاحبان انعام کا راستہ جو ہے اس پر چلیں۔ بہرحال جب بات دوبارہ آ گئی ہے تو پھر ایک مرتبہ ذرا دہرا لیں بات کو کہ صاحبان انعام کے راستے میں سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جو کردار کا خلاصہ ہے وہ کیا بیان کیا، 3 چیزیں تھیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کیوں جناب ساجد سے جی یسارعون فی الخیرات، وہ نیکی کے امور کو بجا لانے میں جلدی کرتے ہیں، دوڑتے ہیں اس کی طرف، طبیعت میں گریز نہیں ہوتا کہ جناب یعنی جو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، برا محسوس نہ کیجیے گا، چونکہ اگر باہر کی مثال دیتا ہوں تو وہ یہ جو چیز ہے یسارعون فی الخیرات جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے، یعنی ایک پرٹیکولر مسئلے میں۔ اب اگر ایک انسان جو ہے وہ یعنی اول تو ایمان کمزور ہونا، انسان کے اندر ضعف پایا جاتا ہو ایمانی لحاظ سے، یا ایمان ہو ہی نہ، وہ مسجد نہیں آنا چاہتا۔ اگر آ ہی جائے کسی وجہ سے طبیعت میں گریز ہوتا ہے، یہ سب گریز ایسے نہیں ہوتا، اندر خرابی ہوتی اس وجہ سے ہوتا ہے، طبیعت میں گریز ہوتا ہے۔ جو اس کے اندر یسارعون فی الخیرات ہے
وہ اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا کہ حضرت نے فرمایا کہ نماز جماعت میں سب سے فضیلت کس کے؟ صف اول کے لوگوں کو ہے، وہ آ کے صف اول میں بیٹھنے کی کوشش کرے گا، اس کے لیے جستجو کرے گا، اور جب طبیعت میں گریز ہوگا تو وہ پیش نماز آدھی الحمد پڑھ چکا ہوگا، وہ بھی صحیح جگہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، دیکھو بھی کہاں ہے، پکڑو اسے، دیکھو یہ ایسا نہ سمجھیں کہ میں آپ سے مزاحن باتیں کر رہا ہوں، یہ باقاعدہ سمٹمز ہیں، یہ باقاعدہ اس سے پتہ لگتا ہے اندر فکر، کیونکہ انسان کا ظاہر جو ہے نا وہ اس کے باطن کا پابند ہے۔ جس قسم کی انسان کی شناخت ہوگی، جس قسم کی، وہ اس کے مطابق انسان کا ظاہری عمل وجود میں آئے گا۔ یہ سارے مسائل اسی لیے پیدا، یہ یسارعون فی الخیرات، وہ لوگ انتظار کرتے ہیں کب وقت آئے گا، دوڑتے ہیں مسجد کی طرف، اور ہم سے وہ چیز جو ہے وہ یعنی نماز کا طبیعت میں گرانی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز کیا جی؟ یدعوننا رغبا و رہبا، ہر وقت وہ چیز جو ہے، بس اس کا ایک جملہ امیر المومنین کا یاد رکھیں، خطبۃ المتقین میں فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ظاہری وجود کے ساتھ لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، لیکن ان کی ارواح جو ہیں یعنی فکری لحاظ سے ملائے اعلیٰ کے ساتھ پیوست ہوتی ہیں، ہر وقت حضور کی کیفیت میں ہوتے، صرف حضور نماز کی کیفیت میں حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہر وقت 24 گھنٹے وہ حضور کی کیفیت ملائے اعلیٰ کے ساتھ پیوست ہوتی ہیں، اور حضرت فرماتے ہیں کہ وہ لقائے الہی کا اتنا شوق رکھتے ہیں اپنے اندر کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ روحوں کو معین ایک وقت معینہ کے لیے پابند نہ کر دیا ہوتا کہ اس بدن کے قید خانے میں رہیں، اس کے ساتھ مربوط رہیں، تو وہ اگر انہیں اجازت ہوتی وہ چشم زدن میں پرواز کرتی اور ملائے اعلیٰ کے ساتھ پیوست ہو جاتی جا کے، تاکہ اس کی لقاء، اس کے وصل کا شوق جو ہے وہ اس کو حاصل کر سکے۔ تو یدعوننا رغبا، یہ اس رابطے کا ایک عملی شکل ہے اصل میں، یہ جو بیان کیا گیا نا یہ اس رابطے کی حضور کی ایک عملی شکل ہے، وہ ہر وقت یعنی، اور ان کے پاس جو ہوتا ہے وہ یہ کہ طبیعت میں گریز نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام علی نبینا کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا چیز ہے، اب یہ نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کا علم جو ہے کائنات کی ہر چیز پر محیط ہے، اس کے لیے نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے، نہ ظاہر ہے، نہ باطن ہے۔ تو عارفین نے اس کی تشریح کی، یعنی انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ چیز سے رموز محبت ہے، یہ رمز محبت ہے، عشق ہے یہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موقع مل گیا اپنے محبوب سے ہم کلام ہونے کا، تو اس کا سادہ سا جواب تھا ایک تو کہ یعنی پروردگارہ یہ میرے ہاتھ میں ایک سوٹی ہے، ڈنڈا ہے، یہ یا جیسے ہم اپنی اصطلاح میں عصا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا لیکن چونکہ موسیٰ اپنے محبوب کا عاشق تھا، اس کو محبوب کی طرف سے جب اذن ملا یعنی موقع ملا اپنے محبوب سے ہم کلام ہونے کا، تو انہوں نے چاہا کہ جتنی دیر تک زیادہ کلام کریں اپنے محبوب زیادہ ان کے لیے یعنی اچھی چیز ہے۔ تو انہوں نے کہا پروردگارہ یہ میرا عصا ہے، میں اسے پتے جھاڑتا ہوں، دیگر یہ کام کرتا ہوں، یہ تو انہوں نے یعنی جن لوگوں نے اس پہ سوال اٹھایا وہ کہتے ہیں کہ ویسے تو یہ فصاحت و بلاغت کے خلاف چیز ہے یہ، کہ یعنی سوال کرنے والے نے ایک سوال کیا کہ بھئی یہ کیا چیز، اس کا جواب ہے کہ یہ کہ میرے ہاتھ میں ایک سٹک ہے یہ، لیکن انہوں نے آگے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں، یہ کیا کام کرتا ہے، کیسے کرتا، یہ نہیں پوچھا تھا، یہ فصاحت و بلاغت کے خلاف چیز ہے، لیکن یہ جواب اس لیے آیا
کہ محب اپنے محبوب کے ساتھ ہم کلام ہونا، جب اس کو محبوب نے اجازت دی کہ میرے ساتھ ہم کلام ہو تو اس نے چاہا کہ اس حضور کو طول دے، اس کو، وہ اس کے شوقین ہوتے ہیں۔ یہ باتیں ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی قرآن کریم کے اندر، یدعوننا رغبا ہر وقت ہر کیفیت کے اندر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، جو چیز جس کا ذکر کیا گیا کہ یہ خضوع و خشوع کی اہمیت میں آپ کو بتاؤں، جو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ذکر کیا، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، وہ جو خشوع ہے وہ اصل جوہر ہے کہ یعنی کوئی بھی نصیحت کرنے والا آ جائے، کتنا باصلاحیت کیوں نہ ہو، کربلا بہترین مثال ہے، لیکن اگر جو آدمی ریسیونگ اینڈ پر ہے اس کے پاس یہ چیز نہیں ہے، کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ تو خضوع و خشوع جو ہے وہ کس کا نتیجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور، اس کے حضور کا، اس کے جلال و جمال کے یقین کا نتیجہ ہوتا ہے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، وہ جو چیز جس کا ذکر کیا الذین هم فی صلاتہم، وہ بھی یہی چیز ہے۔ یہ چیز جو ہے صلاۃ نہیں صرف صلاۃ الخاشعین چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزان یہ جو چیز ہے اس کو، ان کا بھی معیار سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ جو ہیں نا مغضوب اور ضال جو ہیں، ان کا بھی معیار سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں نے اصولی بات آپ کو بتا دی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں، وہ جو لوگ ہیں یعنی کہ جو ایک گروہ وہ ہے جو اصالتاً نظریے کا، جب ان کے سامنے نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین یا لا الہ الا اللہ، وہ اس نظریے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ غلط چیز ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ھذا اساطیر الاولین، اور عملی زندگی میں جو نفس کی خواہشات کہتی ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو ظاہری کیفیات میں یہ باتیں کرتا ہے کہ جناب ایسا ہی ہے۔ جتنے ادیان آسمانی گزرے ہیں اس وقت بھی، یعنی دور حاضر میں جو مسلمان قوم ہے، سب سے خطرناک گروہ اور اکثریت والا یہی ہے۔ اس وقت 3 ادیان آسمانی میں سے ظاہری طور پر یعنی موجود ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں اور مسلمان ہیں۔ ان تینوں گروہوں کے اندر سب سے خطرناک کردار جس گروہ نے ادا کیا ہے، یعنی پرفارم کیا، وہ یہ لوگ ہیں۔ زبان سے کہتے ہیں کہ ہاں جناب سب کچھ ایسا ہی ہے، وہ اس نظریے کو بھی تسلیم، لیکن جب آتی ہے، لیکن قلوب ان کے یقین سے خالی ہے، اور جب آتی ہے عمل کرنے کی باری تو اس وقت وہ کام کرتے ہیں، یعنی وہ راستہ اختیار نہیں کرتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے بتایا، بلکہ وہ کرتے ہیں جو نفس کہتا ہے۔ اور یہاں سے میں نے آپ کو یعنی گزشتہ کل میں عرض کیا تھا کہ یہاں سے ایک راستہ نکلتا ہے۔ ایک گروہ ہے نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے میں توابین اور ظالمین برابر ہیں، وہ بھی نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، لیکن عمل کرنے کے بعد فرق ہے۔ توابین اپنے طرز عمل پر نادم ہو جاتے ہیں اور ندامت محسوس کر کے اس کا مداوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو میں نے ابھی حضرت کا ارشاد گرامی عرض کیا آپ کو، اس کا مداوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شرمندگی محسوس کرتے ہیں اس چیز کے لیے، اور کوشش کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا عمل ان سے سرزد نہ ہو۔ لیکن ظالمین جو ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ یہ نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اپنے طرز عمل پر کوئی ندامت محسوس نہیں کرتے۔ ان نفس کی خواہشات کی پیروی جو ہے ان کے لیے سورس آف پلیئر ہے، گناہ جو ہے، اور پھر اگلے مرحلے میں جا کے وہ لوگوں کے درمیان بیٹھ کے فخریہ طور پر اس کو بیان کرتے ہیں، اور پھر آخری مرحلے میں جا کے وہ لوگ جو ہیں یعنی اس چیز کے ضلالت و گمراہی کے پیشوا بن جاتے ہیں۔
لوگوں کو موٹیویشن دیتے ہیں، لوگوں کو راستے دکھاتے ہیں، ان کو اپنے پیج کی طرف متوجہ کرتے ہیں، آپ ادھر آؤ بھئی، ہم آپ کو بتائیں گے، ان کو ڈفرینٹ اس قسم کے گمراہی کے راستے جو ہیں ان کی طرف توجہ دیں۔ یہ لوگ ائمۃ الضلال قرآن کریم ان کو کہتا ہے کہ یعنی یہ ضلالت و گمراہی کے پیشوا ہیں اس چیز کے لیے۔ اب کل انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے، اس چیز کو۔ یہ ایک آیہ مبارکہ ہے اجتماعی زندگی کے حوالے سے، قرآن کریم میں بے تحاشا جگہ اس پر بحث کی گئی ہے کہ علم ترى، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے کلام میں کہ علم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ کو ایسے کوئی تصوراتی کہانیاں نہیں سنا رہے، آپ ایسا کریں اپنے گرد و پیش پہ ہم آپ کو معیار بتا دیتے ہیں، اور آپ ایسا کریں کہ اس پہ ذرا علم ترى، یعنی آپ نے اپنے گرد و پیش پہ غور نہیں کیا، یعنی کرنا چاہیے إلى الذين، ان لوگوں کے اوپر کے طرز عمل پہ یزعمون انہم آمنوا، جو اپنے خیال کے مطابق وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ مومن ہیں۔ جیسے کہ ذکر کیا گیا ہے، میں نے عرض کیا نا کہ یعنی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گمان کرتے ہیں وہ مومن ہیں۔ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطاغوت، اور مومن بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور طاغوتی قوتیں جو ہیں، سیاسی طاغوت ہیں یا مذہبی طاغوت ہیں یا مالی طاغوت ہیں، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اپنا الہ طاغوتی قوتوں کو مانتے ہیں، اپنے معاملات کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ ان کو واضح طور پر حکم دیا گیا تھا کہ وہ طاغوت کا انکار کریں۔ انہیں جیسے آپ نے آیت الکرسی میں دیکھا نا اس چیز کو کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، ان کو واضح طور پر ہم نے منع کیا تھا کہ آپ نے طاغوتی قوتوں کو اپنا ولی و سرپرست نہیں بنانا، ان پر بھروسہ نہیں کرنا، ان کو راضی کرنے کے لیے عمل نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، یہ جو طرز عمل انہوں نے، یہ شیطان کی چراگاہ ہیں، یہ شیطان ان کا ولی و سرپرست ہے، یہ اس کے پیروکاران ہیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان نے ان لوگوں کے بارے میں ارادہ کر لیا ہے ان یضلہم ضلالا بعیدا، انہیں بدترین گمراہی میں دھکیل دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ روش جو انہوں نے اختیار کی ہے یہ تو بدترین ضلالت و گمراہی ہے۔ وہ اس کی وضاحت کس کی ہے؟ جو سورہ مبارک غیر المغضوب ولا الضالین، قرآن کہتا ہے یہ روش جو ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ قرآن کریم کے یعنی معین کردہ پیمانے میں ایک آدمی اپنے آپ کو مومن کہہ کے بھی ضلالت و گمراہی کی بدترین شکل میں جا سکتا ہے۔ کل انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لیجیے۔ الحمد للہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، سورہ مبارکہ الحمد کے مطالب میں ہم اپنی بات کر رہے تھے، اور یعنی سورہ مبارکہ الحمد میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان سازی کے حوالے سے جو پروگرام بیان فرمایا ہے، اس کی حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ مرحلہ اولیٰ میں، پہلے مرحلے میں انسان کی شناخت کو ٹھیک کیا جائے، اور جیسا کہ میں پہلے اس گفتگو میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو انسان سازی کا پروگرام ہے، اس کے مراحل یہاں پہ دیے گئے ہیں۔ یعنی پہلا مرحلہ شناخت کو ٹھیک کرنا ہے، دوسرے مرحلے میں انسان کے اس شناخت کی مدد سے اس کے پریکٹیکل بیہیویئر کو ٹھیک کرنا ہے، اس کی تربیت کی جائے تاکہ وہ عملی زندگی میں اس راستے پر چلے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ، اور اس کے پاس ایک آرزو ہونی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ جو 3 مراحل پر مشتمل پروگرام ہے، اس کو عملی زندگی میں یعنی پریکٹس کرنے کے لیے، اس چیز کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کیا کیا جائے، تو یہ پروگرام جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مبارکہ جمعہ میں جا کے بیان فرمایا ہے کہ اس نے ایک سلسلہ ڈیزائن کیا، اور اس کے ذریعے سے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ چیز جو ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ اس شناخت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پہلا مرحلہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ۔ اللہ نے ایک سلسلہ بنایا ہے جس میں پیغمبران ہیں، انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، اولیاء کرام ہیں، ائمہ علیہم السلام ہیں، اور علماء ربانیون ہیں۔ ان کا کام ہے کہ وہ یہ سلسلہ ہے، اور ساتھ الہامی کتابیں ہیں، اور اس کے ذریعے سے انسان کو عقل انسان کو دعوت فکر دی جاتی ہے کہ وہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کی جو نشانیاں ان میں غور و فکر کرے۔ یعنی یتلو علیہم آیاتہ سے یہ مراد ہے، جس کو فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اور پھر عقل کی رہنمائی کی کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ یعنی اس میں اب یہ کام جو ہے رہنمائی کرنا پیغمبران کے ذریعے سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، امکانات فراہم کرنا، نور عقل فراہم کرنا، عطا کرنا، یہ انسان اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یعنی دی ہوئی ان نعمتوں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر استعمال کر کے اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنا، یہ انسان کا کام ہے۔ اگر میں وہ کام نہیں کروں گا، یعنی اور میں دنیا کو دیکھتا رہوں گا اور صرف دنیا کے ظواہرات، اس کا ظاہری حسن و جمال کو دیکھوں گا، تو حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا کا حسن و جمال انسان کو اپنے اندر جذب کرے گا ہی کرے گا۔ وہ دنیا کے مفاد کو اصل سمجھنا شروع کر دے گا، دنیا کے نقصان کو اصل سمجھے گا، اور پھر اس مفاد کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی منصوبہ بندی کرے گا اس نقصان سے بچنے کے لیے۔ اور اگر وہ دنیا میں دیکھے گا، یعنی آثار کو دیکھنا اور اس کے اندر اتر کے غور و فکر کرنا، اور آثار کے ذریعے سے جو اس نے ان کو اشیاء کو وجود بخشیا، جس نے ان کو یہ کمالات دیے، اس کی اپنے فکر کو اس کی طرف، آثار سے مؤثر کی طرف جانا، نظم سے ناظم کی طرف جانا اس میں، اور اس جو ان کا بنانے والا ہے، ان کو چلانے والا ہے، اس کی یعنی علم و قدرت کا یقین حاصل کرنا، یہ ہے دنیا میں دیکھنا اس چیز کو۔ یہ کام انسان کا ہے اس چیز کے لیے۔ یہ اگر ہم اس کام کو انجام نہیں دیں گے تو وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، پھر انسان کلی گمراہی میں، کیونکہ وہ شناخت حاصل کرے گا، پھر اس شناخت کی اس پر یقین پیدا کرے، اس نے حاصل کرنے کوشش انسان نے کرنی ہے، نور معرفت عطا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے،
اور اس معرفت کو انسان کے لیے یقین میں منتقل کرنا اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا کام ہے اسے۔ لیکن انسان نے اس فارمولے پر عمل کرنا ہے کہ تو میری طرف 1 قدم چل کے آ، میں تیری طرف 10 قدم آؤں گا، تو میری طرف چل کے آ، میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا۔ یہ چیز ہے۔ اگر انسان جو ہے، کیونکہ اسلام مکتب عقل ہے، اگر وہ عقل سے کام لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر آخرت میں جا کے یہ حسرت اٹھانی پڑے گی کہ لو کننا نسمع او ناقلو ما کننا فی اصحاب السعیر۔ انسان اس لیے جہنم میں جائے گا۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ اسلام مکتب عقل ہے۔ اسلام اندھی تقلید کو ناپسند کرتا ہے، اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا کہ ایک انسان اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرنا شروع کر دے اور اس کے پاس اپنے طرز عمل کی حقانیت کے لیے صرف یہ دلیل ہو کہ میرے آباء و اجداد کرتے چلے آئے ہیں۔ قرآن کریم اس نظریے کو غلط کہتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ چیز جو ہے ضلالت و گمراہی ہے۔ جو میں نے اس پہ مزید تائید کے طور پہ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں جتنے قصص بیان کیے گئے ہیں، یعنی واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان میں گمراہ امتوں کا ذکر آیا۔ جتنی گمراہ امتیں گزری ہیں، بنی اسرائیل ہے، قوم نوح ہے، سب کے پیغامبران نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ یہ لوگ کیوں کام کرتے ہیں، کیا وجہ ہے، آپ نے کس واسطے آپ نے زندگی کا یہ طرز عمل اختیار کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان کے پاس ایک جواب ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو کرتے ہوئے دیکھا ہے اس چیز کو۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ جب وہ شعور کی منزل میں آئے تو اپنے آباء و اجداد، اپنے ماں باپ کے طرز عمل پہ غور کرے۔ ہو سکتا ہے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہوں وہ لوگ جو ہیں، اور یہ پرابلم اس وقت بھی پوری شدت کے ساتھ یہ ایگزسٹ کر رہا ہے۔ یہ جو لوگ جو ہیں انہوں نے کسی کو اپنی آنے والی نسلوں کو تو کیا بتانا تھا، ان بیچاروں کو خود ہی کچھ نہیں پتہ تو اس لیے اس لا علمی کا وجہ ہے، چونکہ لا علمی ہے، اس واسطے ہم ممبر حسین علیہ السلام پہ اس قسم کے لوگوں کو برداشت کرتے ہیں۔ اگر ہمیں حقائق سے آگاہی ہوتی تو ہم اس کے اوپر رد عمل ظاہر کرتے اس چیز کے اوپر، لیکن چونکہ ہمیں خود پتہ نہیں ہے، بالکل بھی کسی حقائق سے بے خبر ہیں، تو اس واسطے یہ مسائل ہے۔ بہرحال ہم کل جہاں ہم نے بات کو چھوڑا تھا اس کی طرف آئیں کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو چیز ہے یہاں پہ یہ راستہ جو ہے اس میں 2 مرحلے جو سورہ مبارکہ انسان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ عقل انسان سے سوال کیا گیا کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ نے کبھی غور نہیں، یعنی آپ کو غور کرنا چاہیے اس چیز پر، آپ تو کوئی قابل ذکر چیز تھے ہی نہیں کہ آپ کہاں سے آ گئے، کس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ یہ فکری ایکسرسائز ہے اس چیز کے لیے۔ اسی کے نتیجے میں جہاں شناخت ہے اس پر یقین جو ہے اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی الانسان حین من الدہر، اس پر ایک زمانہ گزر چکا، وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ یعنی قرآن کریم اس میں ایک سوال اس میں پوشیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے اوریجن پر غور کرنا چاہیے، وہ کہاں سے آیا، کس نے پیدا کیا ہے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ کو اس چیز کے بارے میں خود بتاتے ہیں۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ یہ جو شاکرن اور کفورا کا ذکر کیا گیا ہے، یہ ہیں اصل میں 2 دین۔ تیسرا دین ابھی تک روئے زمین پر جب سے ہمارا باپ آدم پیدا ہوا ہے کوئی وجود میں نہیں لایا جا سکا اور نہ صبح قیامت تک آئے گا۔ 2 راستے ہیں عملی زندگی کے انسان کے لیے۔ ایک راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے شاکرن اس نتیجے پر یہ شناخت پیدا کرے کہ الحمدللہ رب العالمین، اور اس شناخت کی بدولت عملی زندگی کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ پریکٹیکل بیہیویئر ہو، یا کم از کم اتنا ہو جیسا کہ کل میں نے ذکر کیا اس چیز کے لیے کہ وہ جو ہے ان کے پاس کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ وہ توابین میں رہیں، کہ اگر کسی وقت ایمان کے ضعف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے
نفس کی خواہشات غالب آ جائیں تو اور انسان نفس کی خواہشات کا اسیر ہو جائے اور اس کے تحت عمل انجام دے، تو لیکن کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ انسان بعد میں اپنے طرز عمل پر نادم ہو جائے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، یعنی توبہ کرنے کی کوشش کرے۔ وہ توبہ کی پھر تفصیلات ہیں، یعنی کہ وہ اس کا جو امیر المومنین کا فرمان گرامی کہ انسان اپنے طرز عمل پر ندامت محسوس کرے، اور اگر واجبات ترک ہوئے ہیں تو ان کی قضا بجا لائے اگر اس چیز میں، اور ان حقوق اللہ تلف ہوئے تو ان کی قضا بجا لاؤ، حقوق العباد ہیں تو اس کا مداوع کرو، اس چیز کو آئندہ نہ کرنے کا عہد کرو، اور اس کے بعد پھر اپنی زبان پر یہ کہو کہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ فرماتے ہیں ورنہ یہ یعنی بغیر اس ایکسرسائز کے یہ جملہ اپنی زبان پر جو ہم نماز کے دوران کہے چلے جا رہے ہیں، یعنی دو سجدوں کے درمیان جو ہے کوئی کہ حضرت فرماتی ہے اللہ سے تمسخر کرنے کے مترادف ہے کہ جب ایک انسان جو ہے وہ اس اپنے طرز عمل پر نادم بھی نہیں ہے، وہ اس چیز کا مداوع کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، آئندہ نہ کرنے کا اس کا ارادہ بھی جو ہے کوئی نہیں، تو حضرت فرماتے ہیں کہ پھر یہ اس قسم کے کلمات جو ہیں وہ اپنی زبان پہ جاری کرنا یہ بالکل وہی چیز ہے جس پہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اس قسم کی باتیں کر کے انسان اللہ تعالیٰ کو اس کو اپنے خیال کے مطابق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ تو کم از کم اتنا ہونا چاہیے انسان کے پاس کہ وہ اپنے طرز عمل پر نادم ہو جائے اس چیز کے لیے، اور وہ چیز جو ہے اس میں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، ورنہ دوسرا راستہ پھر وہی ہے شاکرن او کفورا۔ پوچھا گیا حضرت سے کہ شاکرن کیا چیز ہے، فرمایا کہ یہ اس شناخت اپنے اندر یہ شناخت پیدا کرنا، اس معرفت حاصل کرنا، میرے پاس کوئی کمال ذاتی نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس شناخت کی بدولت عملی زندگی میں اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر استعمال کرنا، یہ شاکرن ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یعنی انسان کے پاس سے یہ یقین نہ ہو، اسے کفورہ کہتے ہیں، یعنی کہ اس کے پاس یہ شناخت نہ ہو یا زبان سے کہے کہ میرے پاس یہ شناخت ہے، مگر عمل کی منزل میں وہی کام کرے جو نفس کی خواہشات کہتی ہیں اس پر عمل کرے، یہ راستہ کفورہ، یہ کفران ہے۔ ایک جیسے میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دو یعنی یہاں پہ ایک مغضوب لوگ ہیں، ایک ضال لوگ ہیں، کہا کہ ہمیں اس راستے سے بچا، مغضوب اور ضال کے راستے سے، تو ہمیں وہ معیار شناخت ہونا چاہیے کہ مغضوب کون لوگ ہیں اور ضال، تاکہ وہ معیار کی شناخت ہو تاکہ ہم عملی زندگی میں اس سے اجتناب کریں اس چیز سے، اور صاحبان انعام کا راستہ جو ہے اس پر چلیں۔ بہرحال یعنی جب بات دوبارہ آ گئی ہے تو پھر ایک مرتبہ ذرا دہرا لیں بات کو کہ صاحبان انعام کے راستے میں سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جو کردار کا خلاصہ ہے وہ کیا بیان کیا؟ 3 چیزیں تھیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کیوں جناب ساجد سے جی یسارعون فی الخیرات، وہ نیکی کے امور کو ادا بجا لانے میں جلدی کرتے ہیں، دوڑتے ہیں اس کی طرف، طبیعت میں گریز نہیں ہوتا کہ جناب یعنی جو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، برا محسوس نہ کیجیے گا، چونکہ اگر باہر کی مثال دیتا ہوں تو وہ یہ جو چیز ہے یسارعون فی الخیرات جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے، یعنی ایک پرٹیکولر مسئلے میں۔ اب اگر ایک انسان جو ہے وہ یعنی اول تو ایمان کمزور ہونا، انسان کے اندر ضعف پایا جاتا ہو ایمانی لحاظ سے، یا ایمان ہو ہی نہ، وہ مسجد نہیں آنا چاہتا۔ اگر آ ہی جائے کسی وجہ سے طبیعت میں گریز ہوتا ہے، یہ سب گریز ایسے نہیں ہوتا، اندر خرابی ہوتی اس وجہ سے ہوتا ہے، طبیعت میں گریز ہوتا ہے۔ جس کے اندر یسارعون فی الخیرات ہے وہ اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا کہ حضرت نے فرمایا کہ نماز جماعت میں سب سے فضیلت کس کے؟ صف اول کے لوگوں کو ہے، وہ آ کے صف اول میں بیٹھنے کی کوشش کرے گا، اس کے لیے جستجو کرے گا، اور جب طبیعت میں گریز ہوگا تو وہ پیش نماز آدھی الحمد پڑھ چکا ہوگا، وہ بھی صحیح جگہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، دیکھو بھی کہاں ہے، پکڑو اسے، دیکھو یہ ایسا نہ سمجھیں یہ کہ میں آپ سے مزاحن باتیں کر رہا ہوں، یہ باقاعدہ سمٹمز ہیں، یہ باقاعدہ
اس سے پتہ لگتا ہے اندر فکر، کیونکہ انسان کا ظاہر جو ہے نا وہ اس کے باطن کا پابند ہے۔ جس قسم کی انسان کی شناخت ہوگی، جس قسم کی، وہ اس کے مطابق انسان کا ظاہری عمل وجود میں آئے گا۔ یہ سارے مسائل اسی لیے پیدا، یہ یسارعون فی الخیرات، وہ لوگ انتظار کرتے ہیں کب وقت آئے گا، دوڑتے ہیں مسجد کی طرف، اور ہم سے وہ چیز جو ہے وہ یعنی نماز کا طبیعت میں گرانی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز کیا جی، یدعوننا رغبا و رہبا، ہر وقت وہ چیز جو ہے، بس اس کا ایک جملہ امیر المومنین کا یاد رکھے، خطبۃ المتقین میں فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ظاہری وجود کے ساتھ لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، لیکن ان کی ارواح جو ہیں یعنی فکری لحاظ سے ملائے اعلیٰ کے ساتھ پیوست ہوتی ہیں، ہر وقت حضور کی کیفیت میں ہوتے، صرف حضور نماز کی کیفیت میں حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہر وقت 24 گھنٹے وہ حضور کی کیفیت ملائے اعلیٰ کے ساتھ پیوست ہوتی ہیں۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ وہ لقائے الہی کا اتنا شوق رکھتے ہیں اپنے اندر کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ روحوں کو معین ایک وقت معینہ کے لیے پابند نہ کر دیا ہوتا کہ اس بدن کے قید خانے میں رہیں، اس کے ساتھ مربوط رہیں، تو وہ اگر انہیں اجازت ہوتی وہ چشم زدن میں پرواز کرتی اور ملائے اعلیٰ کے ساتھ پیوست ہو جاتی جا کے، تاکہ اس کی لقاء، اس کے وصل کا شوق جو ہے وہ اس کو حاصل کر سکے۔ تو یدعوننا رغبا، یہ اس رابطے کا ایک عملی شکل ہے اصل میں، یہ جو بیان کیا گیا نا یہ اس رابطے کی حضور کی ایک عملی شکل ہے، وہ ہر وقت یعنی، اور ان کے پاس جو ہوتا ہے وہ یہ کہ طبیعت میں گریز نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام علی نبینا کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا چیز ہے، اب یہ نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کا علم جو ہے کائنات کی ہر چیز پر محیط ہے، اس کے لیے نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے، نہ ظاہر ہے، نہ باطن ہے۔ تو عارفین نے اس کی تشریح کی، یعنی انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ چیز سے رموز محبت ہے، یہ رمز محبت ہے، عشق ہے یہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موقع مل گیا اپنے محبوب سے ہم کلام ہونے کا، تو اس کا سادہ سا جواب تھا ایک تو کہ یعنی پروردگارہ یہ میرے ہاتھ میں ایک سوٹی ہے، ڈنڈا ہے، یہ یا جیسے ہم اپنی اصطلاح میں عصا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا لیکن چونکہ موسیٰ اپنے محبوب کا عاشق تھا، اس کو محبوب کی طرف سے جب اذن ملا یعنی موقع ملا اپنے محبوب سے ہم کلام ہونے کا، تو انہوں نے چاہا کہ جتنی دیر تک زیادہ کلام کریں اپنے محبوب وہ زیادہ ان کے لیے یعنی اچھی چیز ہے۔ تو انہوں نے کہا پروردگارہ یہ میرا عصا ہے، میں اسے پتے جھاڑتا ہوں، دیگر یہ کام کرتا ہوں، یہ تو انہوں نے یعنی جن لوگوں نے اس پہ سوال اٹھایا وہ کہتے ہیں کہ ویسے تو یہ فصاحت و بلاغت کے خلاف چیز ہے یہ، کہ یعنی سوال کرنے والے نے ایک سوال کیا کہ بھئی یہ کیا چیز، اس کا جواب ہے کہ یہ کہ میرے ہاتھ میں ایک سٹک ہے یہ، لیکن انہوں نے آگے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں، یہ کیا کام کرتا ہے، کیسے کرتا، یہ نہیں پوچھا تھا، یہ فصاحت و بلاغت کے خلاف چیز ہے، لیکن یہ جواب اس لیے آیا کہ محب اپنے محبوب کے ساتھ ہم کلام ہونا، جب اس کو محبوب نے اجازت دی کہ میرے ساتھ ہم کلام ہو تو اس نے چاہا کہ اس حضور کو طول دے، اس کو وہ اس کے شوقین ہوتے ہیں۔ یہ باتیں ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی قرآن کریم کے اندر، یدعوننا رغبا ہر وقت ہر کیفیت کے اندر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور تیسری چیز کیا ہے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، جو چیز جس کا ذکر کیا گیا
کہ یہ خضوع خشوع کی اہمیت میں آپ کو بتاؤں، جو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ذکر کیا، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، وہ جو خشوع ہے وہ اصل جوہر ہے کہ یعنی کوئی بھی نصیحت کرنے والا آ جائے، کتنا باصلاحیت کیوں نہ ہو، کربلا بہترین مثال ہے، لیکن اگر جو آدمی ریسیونگ اینڈ پر ہے اس کے پاس یہ چیز نہیں ہے، کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ تو خضوع و خشوع جو ہے وہ کس کا نتیجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور، اس کے حضور کا، اس کے جلال و جمال کے یقین کا نتیجہ ہوتا ہے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، وہ جو چیز جس کا ذکر کیا الذین هم فی صلاتہم، وہ بھی یہی چیز ہے۔ یہ چیز جو ہے صلاۃ نہیں صرف صلاۃ الخاشعین چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزان یہ جو چیز ہے اس کو، ان کا بھی معیار سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ جو ہیں نا مغضوب اور ضال جو ہیں، ان کا بھی معیار سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں نے اصولی بات آپ کو بتا دی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں، وہ جو لوگ ہیں یعنی کہ جو ایک گروہ وہ ہے جو اصالتاً نظریے کا جب ان کے سامنے نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین یا لا الہ الا اللہ، وہ اس نظریے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ غلط چیز ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ھذا اساطیر الاولین، اور عملی زندگی میں جو نفس کی خواہشات کہتی ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو ظاہری کیفیات میں یہ باتیں کرتا ہے کہ جناب ایسا ہی ہے۔ جتنے ادیان آسمانی گزرے ہیں اس وقت بھی، یعنی دور حاضر میں جو مسلمان قوم ہے، سب سے خطرناک گروہ اور اکثریت والا یہی ہے۔ اس وقت 3 ادیان آسمانی میں سے ظاہری طور پر موجود ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں اور مسلمان ہیں۔ ان تینوں گروہوں کے اندر سب سے خطرناک کردار جس گروہ نے ادا کیا ہے، یعنی پرفارم کیا، وہ یہ لوگ ہیں۔ زبان سے کہتے ہیں کہ ہاں جناب سب کچھ ایسا ہی ہے، وہ اس نظریے کو بھی تسلیم، لیکن جب آتی ہے، لیکن قلوب ان کے یقین سے خالی ہے، اور جب آتی ہے عمل کرنے کی باری تو اس وقت وہ کام کرتے ہیں، یعنی وہ راستہ اختیار نہیں کرتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے بتایا، بلکہ وہ کرتے ہیں جو نفس کہتا ہے۔ اور یہاں سے میں نے آپ کو گزشتہ کل میں عرض کیا تھا کہ یہاں سے ایک راستہ نکلتا ہے۔ ایک گروہ ہے نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے میں توابین اور ظالمین برابر ہیں، وہ بھی نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، لیکن عمل کرنے کے بعد فرق ہے۔ توابین اپنے طرز عمل پر نادم ہو جاتے ہیں اور ندامت محسوس کر کے اس کا مداوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو میں نے ابھی حضرت کا ارشاد گرامی عرض کیا آپ کو، اس کا مداوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شرمندگی محسوس کرتے ہیں اس چیز کے لیے، اور کوشش کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا عمل ان سے سرزد نہ ہو۔ لیکن ظالمین جو ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ یہ نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اپنے طرز عمل پر کوئی ندامت محسوس نہیں کرتے۔ ان نفس کی خواہشات کی پیروی جو ہے ان کے لیے سورس آف پلیئر ہے، گناہ جو ہے، اور پھر اگلے مرحلے میں جا کے وہ لوگوں کے درمیان بیٹھ کے فخریہ طور پر اس کو بیان کرتے ہیں، اور پھر آخری مرحلے میں جا کے وہ لوگ جو ہیں اس چیز کے ضلالت و گمراہی کے پیشوا بن جاتے ہیں، لوگوں کو موٹیویشن دیتے ہیں، لوگوں کو راستے دکھاتے ہیں، ان کو اپنے پیج کی طرف متوجہ کرتے ہیں، آپ ادھر آؤ بھئی، ہم آپ کو بتائیں گے، ان کو ڈفرینٹ اس قسم کے گمراہی کے راستے جو ہیں ان کی طرف توجہ دیں۔ یہ لوگ ائمۃ الضلال، قرآن کریم ان کو کہتا ہے کہ یہ ضلالت و گمراہی کے پیشوا ہیں اس چیز کے لیے۔ اب کل انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے، اس چیز کو۔ یہ ایک آیہ مبارکہ ہے اجتماعی زندگی کے حوالے سے، قرآن کریم میں بے تحاشا جگہ اس پر بحث کی گئی ہے
کہ علم ترا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے کلام میں کہ علم ترا الی الذین یزعمون انہم آمنوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ کو ایسے کوئی تصوراتی کہانیاں نہیں سنا رہے، آپ ایسا کریں اپنے گرد و پیش پہ ہم آپ کو معیار بتا دیتے ہیں، اور آپ ایسا کریں کہ اس پہ ذرا علم ترا، یعنی آپ نے اپنے گرد و پیش پہ غور نہیں کیا، یعنی کرنا چاہیے الی الذین، ان لوگوں کے اوپر کہ طرز عمل پہ یزعمون انہم آمنوا، جو اپنے خیال کے مطابق وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ مومن ہیں، جیسے کہ ذکر کیا گیا ہے، میں نے عرض کیا نا کہ یعنی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گمان کرتے ہیں وہ مومن ہیں، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور مومن بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور طاغوتی قوتیں جو ہیں، سیاسی طاغوت ہیں یا مذہبی طاغوت ہیں یا مالی طاغوت ہیں، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اپنا الہ طاغوتی قوتوں کو مانتے ہیں، اپنے معاملات کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، جبکہ ان کو واضح طور پر حکم دیا گیا تھا کہ وہ طاغوت کا انکار کریں۔ انہیں جیسے آپ نے آیت الکرسی میں دیکھا نا اس چیز کو کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، ان کو واضح طور پر ہم نے منع کیا تھا کہ آپ نے طاغوتی قوتوں کو اپنا ولی و سرپرست نہیں بنانا، ان پر بھروسہ نہیں کرنا، ان کو راضی کرنے کے لیے عمل نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، یہ جو طرز عمل انہوں نے، یہ شیطان کی چراگاہ ہیں، یہ شیطان ان کا ولی و سرپرست ہے، یہ اس کے پیروکاران ہیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان نے ان لوگوں کے بارے میں ارادہ کر لیا ہے ان یضلہم ضلالا بعیدا، انہیں بدترین گمراہی میں دھکیل دے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ روش جو انہوں نے اختیار کی ہے یہ تو بدترین ضلالت و گمراہی ہے۔ وہ اس کی وضاحت کس کی ہے؟ جو سورہ مبارک غیر المغضوب ولا الضالین، قرآن کہتا ہے یہ روش جو ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ قرآن کریم کے یعنی معین کردہ پیمانے میں ایک آدمی اپنے آپ کو مومن کہہ کے بھی ضلالت و گمراہی کی بدترین شکل میں جا سکتا ہے۔ کل انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لیجیے۔